السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ہدایت کے دلائل موجود ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی نشانیاں بھی موجود ہیں. سو جو شخص تم میں سے اس مہینہ کے اندر زندہ ہو، موجود ہو، فلیصم، تو ضرور بالضرور روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ماہ رمضان کے بعد باقی دنوں میں سے روزہ رکھ کر کے اپنی گنتی پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ پاک تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. یہ گنجائش تمہارے لیے اس لیے رکھی گئی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرو اس بنیاد پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی دولت اور سرمایہ ہے. جس کو ہدایت نصیب ہو گئی، یقیناً وہ شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب ہو چکا. آج ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ہماری دنیا فانی ہے. ہم نے اس کے بعد ایک اور جگہ کو آباد کرنا ہے اور وہی مستقل زندگی ہے. سو جس انسان نے اس کا فکر کر لیا وہی کامیاب ہے، اور جس نے اس فکر کی بنیاد پہ اپنے آپ کو چلایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برگزیدہ بن گیا. اللہ پاک نے ہمارے لیے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ جن مواقع سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں. جن مواقع میں سے ایک موقع ایک فریضے کی شکل میں، ایک ماہ مقدس کے انداز میں، ایک روزے کے انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے اور اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ پورا مہینہ ہے جس کو رمضان کا مہینہ کہتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک تو اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، دوسرا ایک قیمتی قسم کا فارمولہ اور نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، دنیا کے اندر بسنے والوں کے لیے کامیابی کا پورا سامان ہے، جس کی رہنمائی میں چل کر کے انسان بہترین راستہ اختیار کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے. وبینات من الھدی، اور ہدایت کے دلائل موجود ہیں اس قرآن مجید کے اندر. جو کوئی اس سے رہنمائی لے گا، اس کے مطابق چلے گا، وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہو جائے گا. لہذا ہمیں اس بات کا فکر کر لینا چاہیے کہ
قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے. قرآن مجید یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ ہمارے خالق کا پیغام ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر بسا کر کے ہمیں یہ حکم دیا، اہبطوا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. اللہ فرماتے دنیا میں آباد ہو جاؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت کا سامان آئے گا، میری طرف سے وحی آئے گی. سو جس نے میری وحی کی پیروی کر لی، جو میری ہدایت کے پیچھے لگا، جس نے میری ہدایت کو اختیار کیا، فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، سو اس کو آنے والے دنوں کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ پریشان ہوگا. یعنی اپنی ذات کے لحاظ سے کسی اور وجہ سے انسان پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے اس انداز سے قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے ہدایت رکھ دی ہے. اور یہ اس لیے کہ مالک جس کا نام اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ یہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں پالتا سنبھالتا بھی ہے. اس دنیا کے اندر یہ جو زندگی ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ سب اس کی عطا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا اور اس مالک کا قدردان بن جانا یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ میرا کلام، اس کے مطابق چلو، یہی حقیقی ہدایت کا سامان ہے. اب نجات چونکہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے مالک کی بات کو سمجھیں. سو آج اس بات کی فکر کریں کہ کون ہے جو اپنے مالک کی بات کو سمجھتا ہے. یہ قرآن مجید ایک مکمل ہدایت اور نجات کا سامان ہے، اور اس پہ چل کر کے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. واحد دنیا کی ایسی کتاب جس کے پڑھنے سے آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ ہمارا مالک راضی ہو جاتا ہے. مالک یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری کتاب کے ساتھ تعلق قائم رکھے ہوئے ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جس شخص نے اس مقدس کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو اس کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اور نیکی کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کم از کم 10 گنا ہے. 10 سے کم والا پہاڑا اللہ کے پاس نہیں ہے. لہذا جو شخص ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. واحد ایسا کلام اور ایسی الفاظ کہ اس کا مد مقابل کوئی اور نہیں کلام ہو سکتا، کہ جس کے پڑھنے پہ اور اس کے ایک ایک حرف اس کے اوپر اس قدر ثواب کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے وضاحت فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، اور میرے ماننے والو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ الف لام میم جس کو آپ حرف کہہ لیتے ہو یہ ایک نہیں ہے. فرمایا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ 3 حروف ہیں. گویا آپ الف لام میم پڑھتے ہیں 30 نیکیاں ملتی ہیں. کیا ٹائم لگا ہے اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں. لہذا جو کوئی ایک رکوع تلاوت کر لے، ایک صفحہ تلاوت کرے، ایک پاؤ تلاوت کرے اور ایک پارے تک پہنچ جائے، وہ اپنی نیکیاں گن کے دکھائے. آپ جس قدر مرضی ذہین فتین ہو، آپ قرآن مجید کے الفاظ کو گن کر کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک پارے کے اندر کتنے حروف آپ نے پڑھ دیے ہیں. تو آپ کی نیکیوں کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اس مقدس کلام کی برکت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بابرکت ذات ہے. ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، بڑے فوائد چاہتے ہیں،
لیکن آج تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ حقیقی برکات کہاں سے نصیب ہوتی ہیں. ہم بظاہر مال اکٹھا کرنے پہ لگے ہوتے ہیں, دنیا کی دولت ہمارے پاس موجود ہے, ہم بڑے وسائل پہ لگے ہوتے ہیں, یہ اکٹھا کر لو وہ اکٹھا کر لو, اور اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتے ہیں. تو بھائیو, ذہانت یہ ہے کہ مالک کی عطا کو سمیٹا جائے. وہ بابرکت ذات جس نے ہمیں بہت کچھ دیا, لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے. جو کچھ وہ دینے والا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کرے وہ عطا جو ایک مومن بندے کو نصیب ہونے والی ہے وہ ہم حاصل کرنے والے بن جائیں اور اپنے آپ کو اس لائن پہ چلائیں کہ جس لائن کے بنیاد پہ وہ ہمیں نصیب ہو سکے. یہ ہے اصل فکر والی بات. لہذا پورا سال ایک مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنایات کا سلسلہ جاری ہے. ثواب حاصل کریں, جتنا مرضی لے لیں, یہ آپ کے مقدر کی بات ہے کس قدر آپ کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ والے لمحات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. یہ ماہ رمضان جس کا تعلق قرآن مجید سے بھرپور طور پہ ہے, یہاں ہمیں اس بات کا احساس دلایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فکر تو آپ نے پورا سال کرنی ہے, لیکن جو فکر آپ ماہ رمضان کے اندر کر لیں گے اس کا متبادل آپ کو نہیں ملے گا. آپ بن جائیں قدردان. آخر اسی آیت کے اینڈ پہ جا کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, یہ جو تمہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے, اسلام کا راستہ ملا ہے, اس بنیاد پہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اس کی تکبیرات بھی بیان کرتے رہو اور اس کو بڑا جان کر کے اس کی مانتے بھی رہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اس میں تمہاری قدر کا اندازہ ہو جائے گا, تم اللہ کے قدردان بن سکو گے. لہذا یہی شکر گزاری ہے کہ ہم اپنے مالک کے احسانات کا بدلہ اس کی بڑائی بیان کر کے, اس کو بڑا جان کر کے, اس کی بات مان کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. یہی ہمارا شکریہ ہوگا کہ ہم نے اپنے مالک کی قدر کی ہے, ہم اس کے قدردان ہیں. لہذا یہ تو صرف قرآن مجید کو پڑھنا ہے, یہ اس مالک کا کلام جو اس ماہ مقدس کے اندر نازل ہوا, اس کے نزول کا آغاز ہوا. لیکن اصل میں بات یہ ہے چونکہ وہ برکت والی ذات ہے, ساری برکات اس کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں. ہمارے پاس مال جتنا مرضی زیادہ ہو, دنیا کی دولت جس قدر مرضی ہو, اس کے اندر بھی برکت کا حصول بہت ضروری ہے. برکت آ جائے گی, وہ مال ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا, فائدے کا سامان بن جائے گا, ورنہ تو وہ ہمارے لیے وبال جان ہے. تو آئیں برکتوں کے حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ برکات کا مہینہ ہے اور اس بنیاد پہ اس مہینے کی فضیلت بھی ذہن میں رکھیے کہ ساری برکات اس ذات کی وجہ سے ہیں. چونکہ وہ ذات برکت والی ہے, اس کا کلام بھی برکت والا ہے. اس نے یہ برکت والا کلام جس مہینے کے اندر نازل فرمایا, یہ مہینہ بھی برکت والا ہے. اور بالخصوص آگے بڑھتے چلے جائیں, جس عشرے کے اندر اس قرآن مجید کا نزول ہوا, وہ عشرہ پورے مہینے کی نسبت باقی 2 عشروں کی نسبت برکت والا ہے. اور پھر وہ رات جس کی وضاحت نہیں کی گئی, لیکن آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک ہے, اس لحاظ سے وہ 5 راتیں بھی برکت والی ہیں. اور ان 5 میں سے بالخصوص وہ رات جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا, وہ انتہا کی برکت والی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا. اور اس کی وضاحت دوسرے مقام پہ اس طرح فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اس کو برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے. تو برکت والی رات کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ رات بذات خود برکت والی نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام برکت والا ہے. لہذا جس رات میں وہ نازل ہو گیا وہ رات برکت والی بن گئی. جس عشرے کے اندر نازل ہوا وہ عشرہ برکت والا بن گیا. جس مہینہ کے اندر نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا. اور جن مومنوں کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا, وہ ایمان والے بھی برکت والے بن گئے.
تو جب اس انداز سے برکات کا حصول نصیب ہو گیا، ہمیں برکات نصیب ہو گئی، برکات حاصل ہو گئی، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کر سکتی۔ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکات ہیں جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اسی کی بنیاد پہ ہمیں بہت کچھ نصیب ہونے والا ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کی حد تک ہے، جن کی نیکیوں کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنا ثواب حاصل کر لیا۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں اور میرے صحابہ کی جماعت، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے وادی بطحا یا عقیق میں جائے اور وہاں سے اس کو ایک موٹی تازی جوان حاملہ اونٹنی مل جائے جو ایک قیمتی سرمایہ ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، دنیا کا مال تو اللہ کے رسول ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، بھلا ہم میں سے کون پسند کرے گا کہ ہمیں نہ ملے؟ ضرور، یہ تو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے۔ فرمایا تو پھر سنیے، دنیا کے مال کی طرف توجہ ہٹائیے، ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سیکھ لینا ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیتیں تو 2 اونٹنیاں، 3 آیتیں تو 3 اونٹنیاں۔ یہ قرآن مجید کی قدر و قیمت ہے، یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے، اور اس کی برکات ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بندہ سیکھتا ہے تو وہ ایسے ہے، یوں سمجھیے جیسے اس نے کم از کم 3 لاکھ 4 لاکھ روپے کا فائدہ حاصل کر لیا۔ یعنی ایک طرف دنیا کے اندر 4 لاکھ روپے انسان خرچ کرے، اتنا ثواب اس کو ملے گا جتنا اس کو قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے کا اور اس کی ایک آیت کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب ذرا بتلائیے، دنیا کے اندر آپ جتنا مرضی سرچ کر لیں، کوشش کر لیں، اس طرح کی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اتنا عظیم کلام ہے، چونکہ یہ ہمارے مالک کی گفتگو ہے ہمارے ساتھ، اس کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ سب سے پہلے تو کوئی اس کے ساتھ محبت کرے گا، اس کو پڑھنے کی طرف آئے گا، پھر اس کو سیکھنے کی طرف آئے گا، پھر ہی وہ اس کے اوپر چل پائے گا نا۔ تو کس انداز سے اللہ پاک نے اس کے اندر ثواب رکھ دیا۔ تو یہ ہیں اس بابرکت ذات کی عطا کردہ برکات۔ تو آ جائیں اس مہینے کی طرف۔ کیا شک ہے کہ 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ کس قدر برکت والا ہے؟ اس کی برکات یقیناً ہم سمیٹے جا رہے ہیں۔ دن کے وقت بھی برکتیں ہیں، رات کے وقت بھی برکتیں ہیں، 24 گھنٹے ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ جس قدر چاہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کو سمیٹیں، یہ آپ کا نصیب ہے کہ کس قدر آپ کوشش کر پاتے ہیں۔ یہاں تو اعلانات ہو رہے ہیں کہ جو بندہ دن کا روزہ رکھے اس کو بھی اتنا ثواب کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، جو رات کا قیام کرے اس کو بھی انتہا کی عطا ملے گی، اور جو بندہ اس کو اس آخری عشرے کے اندر ایک رات، وہ بھی بالکل اس کے برابر کا، اس کا پورا مقابلہ، کہ اس کو بھی اسی انداز سے برکات نصیب ہوں گی۔ لہذا اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے مالک نے کتنی عنایات ہمارے اوپر کی ہیں، اور پھر مزید ہمیں نوازتا ہی جاتا ہے۔ تو اس پورے مہینے کی طرف آئیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ سحری کا کھانا کھاتے ہیں، پیٹ اپنے کے اندر آپ کھانا ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ برکت کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا آپ کے لیے کارآمد ہونا، آپ کے لیے فائدہ مند ہونا۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ہمارے لیے بھرپور فائدہ دینے والی ذات ہے، اس لیے کچھ ایسے لمحات ہمارے لیے رکھ دیے جاتے ہیں کہ ان لمحات کے اندر اس مالک کی طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، نقصان والی بات ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہی ہمارا اصل مطلوب ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت اپنے دنیا کے لحاظ سے بڑی کوشش میں ہوتے ہیں کہ فائدہ حاصل کر لیں، نقصان سے بچیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کا سلسلہ، وہ برکات کا سلسلہ جاری ہے۔ پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ،
سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اور اگر آپ سحری کھا رہے ہیں تو آپ کا ایک صحابی آتا ہے اور آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہلم الی الغداء المبارک، آؤ بابرکت ناشتہ ہے، یہ برکت والا کھانا ہے، یعنی سحری کے کھانے کو پیارے پیغمبر برکت والا قرار دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سحری کا کھانا ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہمارے لیے مفید ہے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جہاں ہم اتنی زیادہ بیمار لوگ دوائیاں استعمال کرتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ روزہ رکھو، سحری کا کھانا کھاؤ، تمہارے لیے باعث برکت ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی مسلمان ساتھی آتا ہے تو ہمیں اس کو دعوت بھی دینا چاہیے۔ ہم کچھ کھا پی رہے ہیں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بس جلدی سے کھانے لگ جائیں، یا کہیں پتہ چلے کوئی آ رہا ہے تو جلدی جلدی سمیٹو جی، کوئی دوسرا ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ بلکہ پیارے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ بھی ہم ایمان والوں کے لیے باعث برکت سلسلہ ہے کہ ایک کھانا دو کو کفایت کر سکتا ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں تو یقیناً آپ کا 2 افراد کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو جائے گا، 3 والا جو ہے 4 کو کفایت کر جائے گا۔ یہ مالک کی عطا ہے، کیونکہ مومن آدمی تو پیٹ بھر کر کے جیسے ایک کافر کا شیوا ہوتا ہے اس طرح سے کھاتا ہی نہیں ہے۔ مومن آدمی اس کی بس وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، اس کا وہ کھانے کے لیے صرف اپنی زندگی نہیں گزارتا۔ اسی طریقے سے یہ تو سحری کا سلسلہ ہے، افطاری کا وقت ہوا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، تو آپ فرماتے ہیں اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، جب تم میں سے کوئی کھانا چاہتا ہے، افطاری کا ارادہ ہے، تو پھر کھجور کے اوپر روزہ افطار کرے، فإنہ برکہ، کھجور اس کے لیے باعث برکت ہے، اس کا علاج ہے، اس کے لیے مفید ہے۔ فإن لم یجد تمرا، اگر اس کو کھجور نہیں مل رہی، فالماء، تو پانی سے روزہ افطار کر لے، فإنہ طہور، یہ اس کے لیے طہارت کا باعث ہے، اس کے جسم کو پاک صاف کر دے گا۔ تو اس سے جہاں یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کھجور باعث برکت ہے، کھجور نہیں مل رہی تو پانی بھی انسان کے لیے ایک علاج کا سبب ہے، یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں ایسے حالات تھے۔ ایمان والوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، آج ہمارے پاس تو وافر کوٹا موجود ہوتا ہے اور ہم کھانے پینے پہ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے شاید ہم نے کوئی بڑا سفر کیا ہے اور بڑا اپنے آپ کو پابند رکھا ہے، اب تو ہم پوری کسر نکالیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا دور ذرا ذہن میں لائیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کھجور نہیں مل رہی تو پانی سے روزہ افطار کر لو، کیا مطلب ہے؟ ذرا توجہ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس بسا اوقات کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ذرا ہم بھی اندازہ لگائیں، کیا ہمارے اوپر ایسے حالات ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے؟ حالانکہ وہ کھجور کا علاقہ تھا۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحبان جاتے ہیں مدینہ شریف سے کتنی کھجوریں لاتے ہیں، کوالٹی کی کھجوریں، نایاب قسم کی۔ لیکن یہ حالات ذرا ذہن میں رکھیے، یہ صحابہ کرام کے حالات ہیں۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ثواب میں برکت ہوتی ہے، ثواب کے اندر برکت، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ میں مزید فائدہ دینا چاہتے ہیں۔ لہذا آئیے، جہاں آپ اپنے خود روزہ رکھا، افطاری کی، آپ کو یقیناً ایسا ثواب ملا کہ اللہ فرماتے ہیں بس میرے فرشتوں یہاں روزہ لکھ دو، ثواب اس کا میں خود اپنے ہاتھ سے دوں گا، یہ میرا بندہ میری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اس کا اجر و ثواب، روزے کا ثواب آپ رجسٹر کے اندر لکھ نہیں سکتے۔ یہ روزے کی برکت ہے، یہ روزے کا مفید ہونا ہے، یہ اس کا اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن سنیے، ایک طرف ہم نے بھوک پیاس برداشت کی، صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو کنٹرول رکھا اور ہم نے یہ اجر و ثواب پایا، لیکن
اتنا ہی ثواب اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دے کر کے اس کو روزہ افطار کرواتے ہیں اور آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک سخی ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں، تو پھر سنیے، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، جو بندہ ایک مومن بندے کو روزہ افطار کروائے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو مل رہا ہے۔ تسلی رکھیے، پریشانی والی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے کہ میرے ثواب کے اندر تو میرا بھائی شریک ہو گیا۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ اس کے اجر و ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ روزے دار کا جو ثواب تھا اس میں زیادہ وہ لے گیا تو بھائی میں کیوں دوں اپنا ثواب۔ بسا اوقات لوگ اس بات پہ بھی بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان بھائی دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کیجئے اور اس کے بعد روزہ افطار کیجئے، کیونکہ آپ کی سخاوت کی بنیاد پہ آپ کے بھائی کا کام بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، یہ ثواب میں برکت حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، اور ایک روایت میں ہے تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ، فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے تو ماہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ حج کا ثواب جانتے ہیں نا، 12-15 لاکھ روپیہ خرچ آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا سلسلہ جاری ہے، یہ برکات مومنوں کو نصیب ہو رہی ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ایک انسان 2.5-3 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، ثواب 15 لاکھ کا مل رہا ہے۔ اور پھر اس روایت کے مطابق جہاں فرماتے ہیں گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، تو پیارے پیغمبر کی رفاقت میں حج کرنا یہ تو اور زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ یہ ماہ رمضان کی برکات ہیں، ثواب کے اندر برکت نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اس روزے کا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے۔ کس قدر برکات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ تو اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں خود ہی اس کا ثواب دوں گا اس کو۔ تو یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ روزہ ایک ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ ایک روزہ، ایک دن کا بھوک پیاس برداشت کرنا ایک مومن آدمی کا کیا اس نے کر دیا ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس نے سیدھا کر دیا ہے جو اللہ پاک اس سے اتنا راضی ہو رہے ہیں کہ میں خود اس کو ثواب عنایت کروں گا۔ یہ اس مالک کی عطا ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی عنایتوں کے قدردان بن جائیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کو بڑا جان کر کے اللہ کرے تم اس کے قدردان بن جاؤ۔ یہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، یہ قدروں کا مہینہ ہے، یہ اس بات کو سمجھانے کا مہینہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو دعا کے اندر بھی برکت ہو رہی ہے۔ افطاری کا ٹائم ہوا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّ لِلصَّائِمِ عِندَ فَطْرَةٍ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ، افطاری کے ٹائم ایک روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ برکت ہے، یہ اس چیز کا فائدہ مند ہونا ہے۔ معاشرہ کے اندر بھی برکت آ رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ، اگر ہم اسلامی معاشرہ قائم کیے ہوئے ہیں، اگر ہم سب لوگ روزے دار ہیں اور سنت کے مطابق اپنے روزے کو لے کر چلنے والے ہیں، تو پھر سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ تو تمہارے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایک مومن آدمی گناہوں سے بچ کر کے آپ اپنے آپ کو نیکی پہ لگا سکتا ہے۔ لہذا سنیے، احتیاط کیجئے اور برکات سمیٹیے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، کوئی بےہودہ بات نہ کرے، شور شرابہ بھی نہ کرے، حتیٰ کہ کوئی اس پہ گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی اس کو گالی دیتا ہے، بکواس کرتا ہے، انسان جذبات میں غصے میں آتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا، او قاتلہ، یا کوئی اس سے لڑنے پہ اتر آتا ہے، فَلْيَكُنْ لِلْإِمْرِئِ صَائِمٍ، اس روزے کی برکات تمہیں نصیب ہونا چاہیے۔ تم یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر دو کہ میں تو روزے دار ہوں۔ یہ روزے کی برکت ہے کہ ہم روزے سے ہوئے، ہمارا معاشرہ برائیوں سے پاک صاف ہو گیا۔ لیکن اللہ کرے ہم اس معاشرے کے اندر وہ مسلمان مومن بنے جو روزے دار ہوں، اپنے مالک کے قدردان ہوں، اور خوشیوں کا حصول اس کا مہینہ ہے۔ یہ لمحات ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہیں،
خوشی بھی انسان کے خون میں اضافہ کرتی ہے، پریشانی انسان کو نقصان کی طرف لے کے چلتی ہے. انسان غمگین رہے گا، پریشان رہے گا، انسان کی صحت متاثر ہوگی. اور انسان خوش باش ہے، صحت عافیت سے ہے، اس کی جب اندر کا سلسلہ بحالی میں ہوتا ہے تو انسان کا خون بڑھ جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے. یعنی ہر وقت انسان کا خوش باش رہنا یہ اس کے لیے صحت کا باعث ہے. گویا انسانی صحت وہ انسان کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، اور انسان اس صحت کو حاصل کر رہا ہے اس روزے کی وجہ سے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں. فرحتن عند فطر، روزانہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک جو بڑی خوشی نصیب ہوگی اس بنیاد کے اوپر تو پھر اس کا کام ہی بن جائے گا. وفرحتن عند لقاء ربہ، اور ایک خوشی نصیب ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور وہ خوشی تو پھر بس انسان کی نجات کا سامان ہوگا. اس خوشی کی بنیاد پہ تو پھر انسان کو جنت ملے گی. رب راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے میں تجھے ثواب دیتا ہوں اور تجھے جنت کا داخلہ بھی نصیب کرتا ہوں. تو یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں. آج دین سے دور ہیں لوگ، آج اپنے مالک سے دور ہیں، مالک کے کلام سے دور ہیں، مالک کی بات کو سمجھنے سے دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ مالک کی قدردان نہیں ہے اور مالک کو بڑا نہیں جانتے. تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مالک بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. ہر وقت آپ اس کا پرچار سنتے ہیں. ایک نماز کے اندر 20 دفعہ یہ اظہار کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب وہ سب سے بڑا ہے تو اس کو بڑا ہی مانیے. اگر آپ کے علم میں بات آ گئی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، اور یقیناً ہم اس وقت تک مسلم بن نہیں سکتے جب تک اس کو بڑا نہیں مانتے، تو پھر اس کے بڑا ہونے کے تقاضے ہیں. اللہ کرے وہ تقاضے ہم پورے کریں اور ان آداب کو اختیار کریں جن سے ہمارا مالک راضی ہوتا ہے. اسی لیے اس روزے کے احکامات کے اندر رمضان کے مہینے کا ذکر ہوا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، دیکھو گنتی پوری کر سکو. ہم نے تو تمہارے لیے رعایت بھی رکھ دی ہے، بیماری کی حالت میں روزہ افطار کر لو، کوئی بات نہیں ہے. انسان ہم اس کو اس انداز سے مجبور نہیں کرتے. اگر اپنے سفر میں جانا ہے، آپ کو روزہ تکلیف دیتا ہے، آپ ٹھیک ہے افطار کر لیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ گنتی بھی بعد کے دنوں میں آپ نے پوری کرنی ہے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، یہ گنتی مہینے کی آپ نے پوری کرنا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور جو نے اس مالک نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، تمہیں مسلمان بنایا ہے، تمہیں اپنی طرف سے اس قدر کے قیمتی اعلانات نصیب فرمائے ہیں، اور تم اس کو بڑا جانتے ہوئے اس کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، تو یقیناً یہی اصل کرنے والا کام ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کو بڑا جان کر کے، اس کے احکامات کو مان کر کے اس کے قدردان بن جاؤ. تو یہ ہمارے لیے قیمتی سبق تھا کہ شکر گزاری اسی حالت میں ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں. اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنائیں، کیونکہ اس بات کو آگے چل کے ایک بات بہت ضروری جو ہے، چونکہ احکامات تو جاری ہیں. اللہ پاک نے اگلی آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے نا تو یہ بتا دو کہ میں تو بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا باقاعدہ جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن ساتھ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر سنیے. اللہ فرماتے ہیں مجھے ہی تسلیم کرو، یعنی میری ہی اطاعت کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ایمان رکھو، میرے ساتھ ہی میری ہی فرما برداری کرو. یہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ ایک ضروری عنصر ہے ہماری ہدایت کے سامان کے لیے. جب تک عقیدہ توحید ہمارے اندر نہیں آتا، اس کی یکتائی کا تصور ہمارے ذہنوں میں نہیں آتا، تب تک ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ روزے جیسا عظیم عمل ہو، اگر آپ نے کسی کی خوشنودی کے لیے کام کیا ہے تو پھر آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. غرضے کے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام، علم جیسا سلسلہ، جہاد جیسا کام، سخاوت، یہ بہت اہم ترین اور عظیم ترین کام ہیں، لیکن ریاکاری کے ساتھ یہ بھی برباد ہو جاتے ہیں.
عقیدہ توحید. اللہ فرماتے ہیں مجھے ہی مانو، مجھے ہی تسلیم کرو، میری ہی اطاعت کرو. لہذا یہ بات بھولنے والی نہیں ہونی چاہیے کہ مالک کی ہی اطاعت کرو اور اس کے فرم بردار بن کے رہو، اسی پہ ایمان رکھو، اس کے مد مقابل کسی دوسرے کو حیثیت اہمیت نہ دو. جو اس کا حق ہے اس کے حق کو غیروں کے اندر مت بانٹو. اللہ پاک ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.